دنیا میں خواتین کے معاملے میں انسان افراط و تفریط کا شکار رہا ہے، لیکن اسلام نے ہر مقام اور ہر موقع کے اوپر عورت کا تحفظ کیا ہے۔ عورت کے اوپر گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے بہت سی ذمہ داریاں عائد کرتے ہوئے اس کو گھر کی ملکہ قرار دیا گیا ہے۔ جو ذمہ داری عورت کے اوپر سپرد کی گئی ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ تربیت اولاد پر مقرر ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اسلام بیٹی کے پیدا ہونے پر اس کو یہ تحفظ فراہم کرتا ہے اور باپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ بیٹی نہیں ہے، اس کو بیٹی نہ سمجھ، اس کو اپنی جنت کا سامان سمجھ، اللہ نے تیرے لیے جنت آسان کر دی۔ جب عورت فتنے کو پھیلانے پر آتی ہے تو قومیں تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ ناشکری طبیعت، یہ ناشکرا پن جو ہے، اس کی وجہ سے تم جہنم کے اندر کثرت سے پائی جاتی ہو۔ ہماری آج کی گفتگو جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے وہ خواتین کی مناسبت سے ہوگی۔ ویسے تو الحمدللہ مسجد دارالسلام میں خواتین کی ایک اچھی تعداد ہر جمعہ میں حاضر ہوتی ہے، لیکن ہر چند کے رمضان المبارک میں اس میں ایک اضافہ ہوتا ہے، تو اسی کی مناسبت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خطبہ جمعہ رمضان کے جمعات میں سے خواتین کے موضوعات کے اوپر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو بھی اصلاح کا موقع میسر آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ سے ہی دنیا میں خواتین کے معاملے میں انسان افراط و تفریط کا شکار رہا ہے، یا تو اس کے اندر غلو کر کے اسے دیوی بنا دیا جاتا ہے، اور یا پھر اس کی تنزلی کو اس قدر گرا دیا جاتا ہے کہ اس کو زندہ درگور کرنے سے بھی مرد گریز نہیں کرتا رہا۔ لیکن اسلام نے ہر مقام اور ہر موقع کے اوپر عورت کا تحفظ کیا ہے۔ اس بات سے کوئی انکار ممکن نہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ جسمانی اعتبار سے اللہ رب العزت نے مرد کو مضبوط اور طاقتور اعصاب والا بنایا ہے، اور عورت کو اس کے مقابلے میں کمزور اعصاب والا بنایا ہے۔ اسی طرح کچھ اور معاملات بھی ہیں جس کی وجہ سے اس کی دین میں بھی کمزوری مرد کے مقابلے میں آ جاتی ہے۔ پھر صنف نازک میں پردے کا ایک ایسا حکم اللہ رب العزت نے انسانوں کی فلاح کے لیے رکھ دیا ہے کہ عورت کے اوپر گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے بہت سی ذمہ داریاں عائد کرتے ہوئے اس کو گھر کی ملکہ قرار دیا گیا ہے، اور مرد کو میدان عمل میں کام کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ذمہ داریوں کو تقسیم کیا گیا ہے، مرد کے اوپر بھار زیادہ ڈالا گیا ہے اور عورت کے اوپر وزن کم لیکن انتہائی اہم ڈالا گیا ہے۔ یعنی اگرچہ اس کے اوپر وزن کم ہے، لیکن جو ذمہ داری عورت کے اوپر سپرد کی گئی ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ تربیت اولاد پر مقرر ہے، اور تربیت اولاد نسلوں کو سنوارنے کا یا نسلوں کو بگاڑنے کا کام کرتی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم عورت کی پیدائش پر ایک بیٹی کے روپ میں اس کو دیکھتے ہیں تو قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اے انسانوں یہ مت بھولنا کہ اگر تم بیٹی کی پیدائش پر خوش نہیں ہوگے اور تمہارے چہرے پر افسردگی چھا جائے گی اور تم اسے زندہ درگور کر دو گے تو کیا قیامت والے دن تم اپنے رب سے بچ سکو گے؟ نہیں، قیامت والے دن اس زندہ درگور کی گئی بیٹی کو زندہ کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا جرم کیا تھا کہ تجھے تیرے باپ نے زندہ درگور کر دیا؟ تیرا جرم صرف یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے تجھے اس کے ہاں پیدا کیا؟ تیرا جرم یہ تھا کہ تیرا انتخاب رب العالمین کائنات کے رب حکیم ذات نے کیا؟ اور وہ لمبا واقعہ وقت اجازت نہیں دیتا آج اور بہت سی باتیں کرنی ہے۔
ایک مرتبہ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، جس کو تفاسیر کے اندر مفسرین نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، میں جب سفر پر جانے لگا تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو اس کو مار دینا، لیکن میری بیوی نے چھپتے چھپاتے اس کی پرورش شروع کر دی۔ میں جب واپس آیا تو میرے آنگن میں ایک پھول کھلا ہوا تھا، وہ ٹہلتی تھی، وہ کھیلتی تھی، میں اپنی بیوی کو پوچھتا تھا یہ کون ہے، تو وہ بتاتی تھی کہ یہ کسی کی بچی ہے، اپنی بچی کو تو میں نے مار دیا۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ یہ میری ہی بیٹی ہے، پھر میں اسے لے کر چلا، پھر میں صحرا کی طرف، قبرستان کی طرف گیا، پھر میں نے اس کو اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بچی کو دفن کرنے کے لیے گڑھا کھودتا تھا، اور اس گڑھے کھودنے سے جو مٹی میرے کپڑوں کو لگتی تھی، وہ بیٹی ان کپڑوں کو، ان مٹی والے کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتی تھی، لیکن مجھے ترس نہیں آیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی آنکھوں کے سامنے اس گڑھے کے اندر پھینک دیا، وہ مجھے بابا بابا پکارتی رہی، مگر مجھے ترس نہیں آیا، اور میں نے مٹی ڈال کر آخری قطرہ بھی اس کی سانس کا بند کر دیا، اور میں نے اس بچی کو زندہ درگور کر دیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن میرے لیے بخشش کا کوئی سامان ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ایک دن آئے گا اللہ اس بیٹی سے ضرور پوچھے گا تجھے کس جرم کے اندر زندہ درگور کر دیا گیا تھا۔ اسلام بیٹی کے پیدا ہونے پر اس کو یہ تحفظ فراہم کرتا ہے، اور باپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ بیٹی نہیں ہے، اس کو بیٹی نہ سمجھ، اس کو اپنی جنت کا سامان سمجھ، اللہ نے تیرے لیے جنت آسان کر دی ہے۔ یہ بیٹی کل قیامت کے روز تیرا دامن پکڑ کے، تیرے پہلو کو پکڑ کے، اپنے رب سے ضد کر کے تجھے جنت کے اندر لے جائے گی، اگر تو نے اس میں بد نیتی سے کام نہ لیا تو، تیری نیت میں فطور نہ آ گیا تو، اگر تو نے یہ سمجھ کر کہ وہ بیٹی ہے اس کی تربیت میں فرق کیا، اس پہ خرچ نہ کیا، اس کے لاڈ نہ اٹھائے، تو کل قیامت کے روز تو اس کا جواب دہ ہوگا۔ اور اگر تو نے بیٹی کو خلوص نیت کے ساتھ پالا، اس کی تربیت کی اور اس کی شادی کر دی، بس شادی کرنے تک تو ذمہ دار ہے۔ اگر تو نے شادی کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیٹیاں دے کر آزمایا گیا، اگر اس نے حق ادا کر دیا، اللہ اس کے بدلے اسے جنت عطا کر دے۔ پھر یہی بیٹی جب ماں بن جاتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر پوچھتا ہے، جب عورت ماں بنتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میری خدمتیں، میرے مال و دولت کا، میری ریاضتوں کا، میرے تمام تر حسن سلوک کا، میرے اچھے بول، میری مسکراہٹیں، میرا اچھا دیکھنا، میری باہیں، میرا اچھا چلنا، یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا دوستوں سے اچھا ہونا چاہیے تجھے، یہ نہیں کہا تجھے اپنے ادارے میں بہت اچھا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا تجھے ممبر پر لوگوں کے سامنے بہت اچھا نظر آنا چاہیے، تو امام بہت اچھا ہونا چاہیے۔ نہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا تیرے سب سے زیادہ اچھے پن کا اظہار جس کے سامنے ہونا چاہیے وہ تیری ماں یہ حق رکھتی ہے، تیری سب سے زیادہ خدمات جس کے لیے ہونی چاہیے وہ تیری ماں یہ حق رکھتی ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امکا امکا امکا، وہ تیری ماں ہے، وہ تیری ماں ہے، وہ تیری ماں ہے۔ اس نے 4تھی مرتبہ پوچھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے حسن سلوک کا 4تھے نمبر پر جو حقدار ہے وہ تیرا باپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی عورت کو جب یہ کسی کے عقد میں جاتی ہے، جب یہ کسی کی بیوی بن جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی تحفظ فراہم کیا، اور مرد کو کہا کہ جب یہ تیرے عقد میں آ جائے تو اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، تو اللہ کے نام پر اس کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ اس باپ کی قدر کرنا جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنے آنگن کی رونق، اپنی آنکھوں کا تارا، اپنی راتوں کا سکون
ساری دنیا کو چھوڑ کر تجھ پر اعتماد کر کے تیرے ساتھ روانہ کر دیا، اس نے صرف اللہ کے نام پر تیرے حوالے کیا ہے، اس باپ کی یہی قربانی بہت ہے۔ اگر تو اس کی قدر نہیں کرتا تو کسی اور چیز کی بھی قدر نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد تو اس بیوی سے جہیز کی لالچ رکھے، تو اس سے کسی اور قسم کی طمع رکھے، مال کی حرص رکھے اپنے دل میں، اور اس کو باتوں باتوں میں سنانے کی کوشش کرے، اس کو تانے دینے کی کوشش کرے، اس سے مطالبات کرنے کی کوشش کرے، تو تیری مردانگی کسی کام کی نہیں ہے، تو قوام ہونے کا حق نہیں رکھتا، تو عورتوں سے بھی گرا ہوا ہے، تو اس کو اللہ کے نام پہ اپنے پاس لے کے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے گھر کے لیے اچھا نہیں ہے، باہر اچھا ہونے کا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اور انسان دو شادیوں کے موضوع کو عام طور پہ ہم مزاح میں ٹال دیتے ہیں، اسلام نے اگر مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی ہے تو سنو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تحفظ بھی فراہم کیا ہے، اور فرمایا اگر کوئی بندہ دو شادیاں کرتا ہے اور اپنی دونوں بیویوں کے اندر وہ انصاف نہیں کرتا، کل قیامت کے روز وہ کھڑا ہوگا تو اس کے جسم کا آدھا حصہ فالج زدہ ساقط ہوگا، گویا دیکھنے میں پتہ لگ جائے گا کہ اس کا عذاب تو یہیں سے شروع ہو چکا ہے۔ انسان کے پکڑے جانے کے لیے قیامت کے روز یہی گناہ کافی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا اور اپنے بچوں کا جان بوجھ کر حق ادا نہ کرے، تو قیامت والے دن اس کے پکڑے جانے کے لیے یہی گناہ کافی ہے۔ اس کو شریعت مارنے کی اجازت نہیں دیتی الا کہ وہ بے حیائی کا کام کا ارتکاب کرنے کی طرف آئے۔ عورت کو ہر مقام پر اسلام نے تحفظ فراہم کیا ہے، اور مرد کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کا تحفظ کرے، اس کا دفاع کرے، ڈھال کی طرح، بھائی ہے تو آگے کھڑا ہو، باپ ہے تو صاحباں کی طرح اس کے اوپر چھا جائے، بیٹا ہے تو خدمت میں کوئی کمی روا نہ رکھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ یہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، انسان ساری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے، اپنے کندھوں پر اٹھا کر پاکستان سے اگر کوئی بندہ جہاز پر نہیں، سواری پر نہیں، پیدل اپنے کندھوں پر اٹھا کر اگر اپنی ماں کو بیت اللہ تک لے جائے، طواف کرائے، صفا مروہ کی سعی کروائے، میدان عرفات میں حج کروا دے، وہ اپنی ماں کی ایک رات کی خدمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ وہ پوری زندگی کی بات کرتا۔ کہاں نہیں عورت کو اسلام نے تحفظ فراہم کیا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو بھی کچھ اتھارٹیاں دی، عورت کو بھی کچھ مقام دیا۔ ایک بچی آئی شادی شدہ، ہمارے معاشرے میں ایک عرصے تک ماں باپ کے ذہنوں میں غیرت کے نام کے اوپر یہ تصور پنپتا رہا، جو ہندوانہ کلچر سے شاید ہمیں ملا، کہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ اگر بیٹی نے اپنی پسند کی شادی کرنے کی کوشش کی تو اس نے گویا ہماری غیرت پہ حملہ کر دیا، ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر لے، نتیجتاً رکاوٹیں پیدا کی جاتی، حتیٰ کہ بیٹیوں کی شادیاں بے جوڑ رشتے ان کے طے کر دیے جاتے کہ جہاں پسند کیا وہاں نہیں کرنا، چاہے جوڑ بنتا بھی ہو بے جوڑ کر دو، کیونکہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ یہ جھوٹی غیرت، یہ جھوٹی انا تھی، لیکن اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی غیرت نہیں ہے، یہ کوئی انا نہیں ہے، اس لیے کہ جس چیز کی اجازت عورت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیں، ہم اس سے وہ حق چھین نہیں سکتے، ہم اس سے اس حق کے ازالے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ عورت آئی بچی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے لالچ کی وجہ سے، اپنے کسی طمع کی وجہ سے میری شادی فلاں جگہ پر کر دی ہے، میں اس رشتے سے خوش نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بیٹی،
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ کہتا ہوں، بحیثیت نبی بھی کہتا ہوں، بحیثیت قاضی بھی کہتا ہوں، بحیثیت حاکم وقت بھی کہتا ہوں، اگر تم اپنی شادی برقرار رکھنا چاہے تو رکھ، وگرنہ ہم تیرا نکاح ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں ان بیٹیوں کے صبر پہ، قربان جائیں ان بیٹیوں کی برداشت پہ کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر سسرال کی تکلیفیں اور دکھ برداشت کرتی ہیں، لیکن اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچاتی ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر ہر طرح کا ستم برداشت کرتی ہیں، لیکن وہ بچوں کے مستقبل پر آنچ نہ آئے اس کی خاطر اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنی سیلف ریسپیکٹ، اپنی عزت نفس کا جنازہ نکلوا دیتی ہیں۔ رشک ہے ان بیٹیوں پر اور سلام ہے ان بیٹیوں کو۔ یہ بیٹی بھی انہی بیٹیوں میں سے ایک تھی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اب میرے باپ نے کر دیا، اب اس کی عزت کی خاطر میں نبھا کر جاؤں گی، اب نبھا جاؤں گی۔ یہ ہے عورت کا کردار اور یہ ہے اسلام کی وہ تعلیمات جو اللہ نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو دی۔ لیکن ایک دوسرا پہلو بھی یاد رکھ لیجئے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں۔ یہ ایک پہلو ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ جب عورت فتنہ انگیزی پر آتی ہے، جب عورت فتنے کو پھیلانے پر آتی ہے تو قوموں کی قومیں تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں، قومیں کی قومیں عذاب الہی سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم بنی اسرائیل جس سے امت کی امامت، خلافت ارض چھین لی گئی، قوم بنی اسرائیل کی تباہی کا آغاز سب سے پہلے جس کے فتنے سے ہوا وہ عورت کا فتنہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی آزمائش اگر کسی کو چھوڑا ہے تو وہ عورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث مردوں کے لیے بھی رونگٹے کھڑی کر دینے والی ہے، اور آج کل کی خواتین کو بھی اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا، میں ایسے مرد دیکھ رہا ہوں جو ایسی سواریوں پر سوار ہوں گے، شاید کہ یہ گاڑیوں کی طرف یا ان جدید سواریوں کی طرف اشارہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے مرد ہوں گے جو ایسی سواریوں پر سوار ہوں گے کہ جس طرح گھوڑے کی پالان ہوتی ہے، گھوڑے کے اوپر جو سیٹ رکھی جاتی ہے، جیسی وہ سیٹ ہے نا، ایسی سواریاں ان کی ہوں گی، اور ان سواریوں پر سوار ہو کے وہ مسجدوں کے دروازوں پر اتر کر مسجدوں میں داخل ہوں گے۔ کیا مطلب؟ نمازی ہوں گے، دیندار ہوں گے، مسجدوں میں آنے والے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خواتین قاسیات عاریات، ان کی خواتین کا حال یہ ہوگا کہ وہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ نظر آ رہی ہوں گی، ان کا لباس باریک، ان کا لباس جسم کے ساتھ چپکا ہوا، پردے کا کوئی اہتمام نہیں۔ اور دوسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گے۔ سر کے بالوں کا جوڑا بنا کے یہ سر کے اوپر جو بنا لیتی ہیں، یہ بالکل غلط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھی عورتوں کی علامت نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں انہی عورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نے جہنم کی ان عورتوں کو ابھی تک نہیں دیکھا، قیامت سے پہلے یہ ظاہر ہوں گی جن کا لباس ایسا ہوگا اور جن کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ اس لیے عورتوں کو اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے پردے کا خیال کرنا چاہیے۔ عورت کے لیے اللہ نے جنت کو بہت آسان کر دیا، عورت کے لیے جنت اتنی آسان کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اگر فرائض کی پابندی کرتی ہے، صرف نمازیں فرض ہیں، نمازیں پڑھتی ہے، روزے فرض ہیں، روزے رکھتی ہے، حج اگر استطاعت ہے، اگر اس کے اپنے ذات کے پاس مال ہے، خاوند کے پاس مال ہے تو عورت پہ حج فرض نہیں ہوتا،
بیوی کے پاس اپنا ذاتی مال ہے تو وہ حج فرض ہے تو حج کر لیتی ہے، زکوٰۃ بنیادی سے فرائض پوری کرتی ہے۔ ایک چیز۔ نمبر دو، یہ بہت اہم چیز ہے، نمبر دو، وہ اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے۔ خاوند کی اطاعت و فرما برداری کیسی ہونی چاہیے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی عورت کیسی ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی عورت وہ ہوتی ہے خاوند اس کے چہرے کی طرف دیکھے تو خاوند کا چہرہ باغ باغ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ خاوند گھر میں داخل ہو اور عورت گلے شکووں کا پہاڑ لے کر کھڑی ہو اور سر درد کا بہانہ کر کے بیٹھی ہو اور اس کے لیے کھانا پکانے سے بھی جو ہے وہ بیزار ہو، نہیں، بلکہ فرمایا اچھی بیوی وہ ہے خاوند اس کے چہرے کی طرف دیکھے تو اس کی تھکاوٹ اتر جائے۔ جب اس کو حکم دے، خاوند اس کو کوئی حکم دے تو وہ فوراً اس کا حکم بجا لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بیوی کے لیے خاوند کا درجہ اس حد تک ہے کہ اگر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے سعادت مند ہونے کی، کامیاب اور خوش بخت ہونے کی علامت یہ ہے، نمبر ایک، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش بختی کی علامت یہ ہے کہ انسان کو بیوی اچھی مل جائے، تابعدار اور فرما بردار مل جائے۔ نمبر دو، کشادہ گھر مل جانا، یہ انسان کی سعادت مندی ہے۔ اچھی سواری، نمبر تین، اچھی سواری مل جانا، یہ انسان کی خوش بختی کی علامت ہے۔ نمبر چار، اچھا پڑوسی مل جانا، یہ انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے۔ اور یہ چاروں چیزیں اگر الٹ ہو جائیں تو وہ انسان پریشانیوں اور مصیبتوں کا شکار ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھی بیویاں نصیب فرمائے اور سب کی بیویوں کو ان کے خاوندوں کا تابعدار بنائے اور خاوندوں کو بھی اپنے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کے لیے جنت اتنی آسان، فرائض پورے کرے، خاوند کی تابعداری اور فرما برداری کرے، اور خاوند کا ایک اور حق بڑا اہم حق ہے، خاوند کا ایک اور حق بہت اہم حق ہے۔ اس سوشل میڈیا کے دور میں ہمارے پاس جس طرح کے پیغامات اور جس طرح کے معاملات آتے ہیں کہ شاید کہ کان ان کو سننے کے باوجود دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات سن لے خواتین کہ مرد کا یہ حق ہے کہ آپ کی دہلیز پر مرد کے گھر میں وہ شخص داخل بھی نہ ہونے پائے جس کا آنا مرد کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرنا، تمہارے موبائل فون میں کسی ایسے بندے سے بات بھی نہیں ہونی چاہیے جس کو تمہارا خاوند پسند نہیں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی عورت کون ہے؟ جو خاوند کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے۔ یہ چند ایک کام کر لے، کل قیامت کے روز یہ عورت اللہ رب العزت اس کو اجازت دے دیں گے جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنی آسان جنت! عورت کے لیے جنت بہت آسان ہے، لیکن اس کے باوجود نہ قدری کا عالم یہ ہے، نہ شکری کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی۔ اس وقت سپیکر تو نہیں ہوتے تھے، آپ حد الوسع جو آواز دور پہنچانے کے لیے جو طریقہ اختیار کر سکتے تھے وہ آپ نے کیے۔ پہاڑ پر چڑھنا، اونچی عمارت پر چڑھ کر اذان دینا، مکبر پیچھے کھڑا کر دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا مردوں کو تو آپ پھر خواتین سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور خواتین سے خطاب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، اگر کسی عورت کی سمجھ میں یہ آ جائے یقین مانیے اس کے بعد وہ اپنی زبان پر تالے لگا دے، اپنی زبان پر پہرے بٹھا دے، اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے 1000 مرتبہ وہ تولے، لیکن انسان بھولن ہار ہے اور بھول جاتا ہے۔ فرمایا اے خواتین کی جماعت،
میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سعادت حاصل ہے کہ مجھے اللہ نے معراج کروایا، معراج پر مجھے جنت کی سیر کروائی گئی اور مجھے جہنم کا انجام بھی دکھایا گیا۔ آپ نے فرمایا افسوس کہ خواتین کی میں نے جہنم میں کثرت کو دیکھا ہے۔ آسان ہے جنت، جنت مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے لیے آسان ہے، لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا کہ میں نے جہنم میں تمہاری کثرت کو دیکھا ہے۔ اور جہنم میں تمہاری کثرت کو میں نے کیوں دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے دیکھا ہے کہ تم خامدوں کی بہت زیادہ ناشکری کرنے والی، خامدوں کی ناشکری کرنے والی ہو، جوس نکل جائے اس کا مگر تمہیں سکون نہیں آتا، تمہیں چین نہیں آتا، تم خوش نہیں ہوتی۔ اس کو بڑی پیاری مثال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی ناشکری کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک خامند ہمیشہ اپنی بیوی کو سہولتیں فراہم کرتا رہے، ہر سہولت دے، گاڑی دے، اے سی دے، شاپنگیں کروائے، اگر کسی عید پہ آ کے وہ نیا جوڑا نہ لے کے دے سکے، اگر کسی گرمیوں میں وہ اے سی کی سہولت نہ دے سکے، تو پتہ ہے کیا کہتی ہیں؟ ما رأیت خیرا قط، اور میں جب سے تیرے گھر آئی ہوں مجھے سکون آیا ہی نہیں، میں تو کبھی میں کبھی سکون دیکھیا ہی نہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ ناشکری طبیعت، یہ ناشکرا پن جو ہے، اس کی وجہ سے تم جہنم کے اندر کثرت سے پائی جاتی ہو۔ اور میں معذرت سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ناشکرا پن پہلے صرف عورتوں میں تھا، اب مردوں میں بھی یہ کچھ کم نظر نہیں آتا۔ ساری سہولیات ہونے کے باوجود مرد بھی رو رہے ہیں، ہائے مارے گے، ہائے مارے گے۔ یہ ناشکری اتنی بری چیز ہے کہ یہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ بات انتہائی اہم بات، اور وہ بات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی زبانوں سے بہت زیادہ لان تان کرنے والی، بہت زیادہ غیبتیں کرنے والی، بہت زیادہ چغلیاں کرنے والی، یہ ایک ایسا گناہ ہے، یہ ایک ایسی برائی ہے جو مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے خواتین کی نیکیاں بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب عورت کا ایک روپ یہ بھی دیکھ لیں، جب عورت بیٹی تھی ہم نے بیان کیا اس کا تحفظ، جب ماں تھی کیا تھی، جب بہن بنی کیا بنی، جب بیوی بنی کیا مقام ملا، لیکن یاد رکھو جب عورت ساس بنتی ہے تو اس وقت بھی اگر اس کی زبان سے ترش کلمے نکلتے ہیں، کڑوے الفاظ نکلتے ہیں، تانے نکلتے ہیں، تو وہ ساری نیکیاں جو ماضی میں کہیں اس کے ریکارڈ میں تھی وہ ضائع ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ساس کے روپ میں عورت فرعون سے بھی زیادہ فرعونیت کی پرستار بن جاتی ہے۔ ساس کے روپ کے اندر اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ وہ تیر کی طرح اس بیٹی کو چیرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا یہ جہیز کا تانا، اس کی اپنی بہو کو کسی قسم کا تانا یا اپنے شوہر کو تانا، یہ اس کی عاقبت خراب کرنے والا عمل ہے، اسے اس سے باز آ جانا چاہیے۔ الفاظ کے اندر اتنی کڑواہٹ ہوتی ہے، یاد رکھنا، الفاظ کے اندر اتنی کڑواہٹ ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو تھپڑ مار دینا ہی بہت بڑی تذلیل ہے، یا کسی کو ہاتھ سے ظلم کرنا ہی بہت بڑی تذلیل ہے۔ نہیں، الفاظ کی کڑواہٹ اتنی زیادہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ بات لمبی ہے، اس طرف نہیں جاتے، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے دوسری زوجہ محترمہ کو ایک سوکن کے اندر جو پایا جاتا ہے اس کو چھوٹے قد والی کہہ دیا، اس کو چھوٹے قد والی کہہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ کی کڑواہٹ بیان کرتے ہوئے کہا یہ جو جملہ تم نے کہا ہے اس جملے کی کڑواہٹ اتنی ہے، اگر اس کو دریا کے میٹھے پانی میں ڈال دیا جائے تو دریا کا پانی بھی کڑوا ہو جائے گا، دریا کا پانی بھی کڑوا۔ ان الفاظوں کی کڑواہٹ سے یہ چغلیاں ہر وقت لگائی بجھائی کرتے رہنا، خاندان کی باتیں خاندان میں گردش کرتے رہنا، رازوں کو فاش کرنا، رازوں کی ٹوہ میں رہنا،
خواتین کا ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرنا، یہ ایسی اخلاقی برائیاں ہیں جن کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، میں نے جہنم میں تمہاری کثرت کو دیکھا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مرد اس سے آزاد ہیں یا مرد دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ مردوں میں کون سا اب یہ کم رہ گئی ہیں بات؟ اب کون سا سسر پہلے صرف ساسیں تنگ کرتی تھی، اب سسر بھی تنگ کرتے ہیں۔ پہلے صرف ساس تنگ کرتی تھی، اب شوہر بھی تنگ کرتے ہیں۔ اب ہر بندہ جو ہے وہ لالچ اور طمع پہ اترا ہوا ہے، بلکہ اس حدیث کو آپ سننے کے بعد کہیں گے کہ ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت آئے گا جب تمہارے اندر ہر وہ برائی آ جائے گی جو تم سے پہلی قوموں کے اندر تھی۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی برائی ہے؟ نوٹ کرو۔ فرمایا، نمبر 1، فخر کرنا اور اترانا، شوخیاں مارنا۔ مارتی ہیں کہ نہیں عورتیں شوخیاں؟ مردوں میں، نوجوانوں میں یہ عادت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ نئی چیز لی، نئی گاڑی، نئی گھڑی، نیا موبائل، شوخیاں مارنا۔ فرمایا تمہارے اندر شوخی مارنے کی، اترانے کی عادت آئے گی۔ نمبر 2، تمہارے اندر اپنے مال، اپنے خاندان کے اوپر فخر کرنے کی عادت، تکبر کرنے کی عادت تمہارے اندر آئے گی۔ نمبر 3، میری امت میں پہلی امتوں کی یہ عادت آئے گی کہ مال و دولت کی بہت زیادہ فراوانی ہو جائے گی اور دنیا سے محبت اور دنیا سے پیار ہو جائے گا اور آخرت کی فکر ختم ہو جائے گی۔ سو بتائیے، یہ وہ اخلاقی برائیاں جو پہلی امتوں کے اندر پائی جاتی تھیں، آج ہمارے اندر در آئیں کہ نہیں آئیں؟ اور اس حدیث کو مکمل کرتے ہوئے بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، ان کمیوں کوتاہیوں کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں ان کے اوپر کنٹرول بھی کرو، اور تمہیں چاہیے کہ تم زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرو۔ صدقہ اور خیرات ایسی چیز ہے جو انسان کی بہت سی کمی کوتاہیوں کو اللہ رب العزت اس صدقہ اور خیرات کی وجہ سے درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو بھی کہا، مالداروں تاجروں کو کہا کہ تم جتنا مرضی بچو، ڈیلنگ کرنے میں اونچ نیچ ہو ہی جائے گی، کوئی سچ جھوٹ نکل ہی جائے گا، لیکن اس کو کور کیسے کرنا ہے، اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے؟ فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، صدقہ زیادہ کیا کرو، تمہارے زیادہ صدقہ کرنے سے اللہ تمہاری ان کمیوں سے درگزر کر دے۔ عورت کے صدقے کی وہ عظیم مثال آپ نے دیکھی ہے نا، کہ وہ نہر زبیدہ، ہارون رشید کی بیوی نے، یہ کسی مرد کا کمال نہیں، آج بھی اس کے آثار موجود ہیں، کہاں عراق سے، وہاں سے نہر کھدوا کر اور مکہ اور مدینہ میں حاجیوں تک پانی پہنچانے کے لیے نہر زبیدہ اس نے پانی کا صدقہ کیا، اور جس وقت اس کے سامنے وہ حساب لایا گیا تو اس نے دریا کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی اپنے محل میں، اس نے وہ حساب دریا میں پھینکتے ہوئے کہا، یا اللہ میں اس کا حساب نہیں کرتی، تو قیامت والے دن میرا حساب نہ کرنا۔ صدقہ کرنے پہ آئے تو عورت بہت کچھ کر سکتی، تو عورت کا کردار مثبت کردار ہو تو یقین مانیے مرد کی سب سے بڑی ڈھال ہی عورت ہوتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بن کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اپنے مال سے بھی، اپنے اخلاق سے بھی، اپنے خاندانی جاہ و جلال سے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے میں جو سب سے زیادہ کردار ادا کیا، سب سے پہلا کردار ادا کیا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ آج کی گفتگو کا کچھ اعلانات آخر میں رہتے ہیں، اس لیے ہم وقت کو پہلے مکمل کر لیں۔ اپنی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ آج کا ہمارا موضوع خواتین کی مناسبت سے تھا۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اسلام نے خواتین کو تحفظ ہر مقام پہ فراہم کیا۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے مغربی تہذیب کا کہ وہ آزادی کے نام پر عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑا کرنے کے نام پر ریسیپشن پہ عورت کو کھڑا کر رہا ہے، بس کے اندر
ہوسٹ بنا کے بچیوں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، اشتہارات میں ان کی نمائش کر کے اپنی پروڈکٹس کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس ٹاپک پر خیر ہم پہلے کئی دفعہ بات کر چکے۔ عورت کو بیٹی کی حیثیت سے تحفظ، ماں کی حیثیت سے تحفظ، بیوی کی حیثیت سے تحفظ اس اسلام نے فراہم کیا، لیکن عورت کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد کی۔ وہ بیوی کی حیثیت سے خاوند کی تابع دار ہو، اگر وہ بیٹی ہے تو ماں باپ کی عزت کا تحفظ کرے، اس کے نکاح کے معاملے میں اس کی اجازت طلب کرنے کا پابند بنایا ہے۔ پھر عورت کو فتنہ انگیزی سے بچنے کے لیے پردے کی چار دیواری کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اگر کوئی عورت پردے کا اہتمام نہیں کرتی اور تبرج کرتی ہے، جاہلیت کا تبرج کرتی ہے، تو وہ اپنے لیے بھی جہنم کا ایندھن بن رہی ہے، کڑا کھود رہی ہے، اور جتنے مردوں کو وہ گمراہی کا سبب بنتی ہے اس کا وبال بھی اس کے اوپر آ رہا ہے۔ اس پر ہم نے پوری سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔